ہمارا آج کا سوال، نظریہ ادواریت کیا ہے اور کیا یہ ایک بائبلی نظریہ ہے؟ اس ویڈیو کے اندر میں بائبلی تعلیمات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد کچھ مددگار تعلیمی وسائل کو جاننے میں آپ کی مدد کروں گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ادواریت مختلف چیزوں کو ترتیب دینے کا ایک طریقہ ہے، ایک انتظامی عمل، ایک نظام یا پھر ایک انتظام۔ اس کے لیے انگریزی اصطلاح ڈسپنسیشنلزم استعمال کی جاتی ہے۔ الہیات کی روح سے ادواریت وقت کے کچھ مخصوص حصوں کا الہی انتظام ہے۔ اس کے مطابق ہر ایک دور خدا کی طرف سے مخصوص کیا گیا خاص وقت ہے۔ نظریہ ادواریت وہ الہیاتی نظام ہے جو یہ مانتا اور تعلیم دیتا ہے کہ اس دنیا میں خاص معاملات کو دیکھنے اور چلانے کی غرض سے خدا نے خاص ادوار کو مخصوص کیا ہے۔ نظریہ ادواریت کی دو اہم اور بنیادی خصوصیات یہ ہیں۔ کلام مقدس کا مسلسل لفظی و لغوی ترجمہ، بالخصوص نبوتوں کا۔ خدا کے منصوبے میں اسرائیل کی ایک خاص انفرادی حیثیت جو اسرائیل اور کلیسیا میں فرق کو قائم رکھتی ہے۔ ادواریت کی قدیم تعلیمات کے مطابق انسان کے لیے خدا کے منصوبے کے اندر 7 مختلف ادوار ہیں۔ نظریہ ادواریت کے حامی یہ مانتے ہیں کہ کلام مقدس کی تفسیر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کلام کا بالکل لفظی و لغوی ترجمہ کیا جائے۔ لفظی اور لغوی ترجمہ ہی الفاظ کو وہ معنی دیتا ہے جو ان کے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ کرتے ہوئے علامات، زباندانی اور اشارے کنائے غالباً مد نظر رکھے جاتے ہیں اور ان کا ترجمہ اسی انداز میں کیا جاتا ہے جیسے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ ہر ایک علامت اور تمثیلی یا تشبیہاتی محاورے کے پیچھے بھی لغوی معنی ہوتے ہیں۔ پس مثال کے طور پر جب بائبل مکاشفہ 20 باب میں 1000 سال کے بارے میں بات کرتی ہے تو نظریہ ادواریت کو ماننے والے اس سے حقیقی 1000 سال ہی مراد لیتے ہیں۔ اسے بادشاہت کا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کسی اور طرح سے ترجمہ کرنے کا کوئی اور جواز ہمیں ملتا نہیں ہے۔ کلام مقدس کا لفظی و لغوی ترجمہ کرنے کی کم از کم 2 اہم وجوہات ہیں۔ فلسفیانہ لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو زبان کا مقصد ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے الفاظ کا ترجمہ لفظی اور لغوی طور پر کیا جائے۔ زبان خدا کی طرف سے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ زبان کے الفاظ اس کے اندر پائے جانے والے معنی سے لبریز برتنوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ بائبلی ہے۔ پرانے عہد نامے کی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہر ایک نبوت لفظی اور لغوی معنوں میں بالکل حقیقی طور پر پوری ہوئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، خدمت، موت اور اس کا جی اٹھنا بالکل اسی طرح سے وقوع پذیر ہوا جیسے اس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں نبوت کی گئی ہے۔ یہ سب نبوتیں حقیقی لغوی معنوں میں کی گئیں اور حقیقی لغوی معنوں میں ہی پوری ہوئیں۔ پورے نئے عہد نامے میں کسی ایک بھی ایسی نبوت کا ذکر نہیں جو حقیقی اور لغوی معنوں میں پوری نہ ہوئی ہو۔ پس یہ بات ہمارے سامنے کلام مقدس کے حقیقی لفظی اور لغوی ترجمے کے لیے بھرپور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اگر بائبل مقدس کی لفظی اور لغوی تفسیر نہ کی جائے تو ہمارے سامنے کوئی ایسا حتمی معیار نہیں رہتا جس کی بنیاد پر ہم بائبل مقدس کو اور اس کی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ پھر تو ہر کوئی شخص جس طرح سے وہ بہتر سمجھے گا بائبل کا مطالعہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر تو بائبل کی تفسیر اکثر ایسے ہی کی جائے گی کہ میرے مطابق اس حوالے کا یہ مطلب ہے، برعکس اس کے کہ کلام مقدس اس حوالے میں یہ فرماتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بائبل کے مطالعے کو لے کر بہت سارے مقامات پر تفسیر اور ترجمے کے حوالے سے ایسے ہی کچھ حالات ہیں، یعنی غیر لفظی اور غیر لغوی ترجمہ اور تفسیر۔ ادواریاتی الہیات یہ سکھاتی ہے کہ 2 مختلف گروہ خدا کے خاص لوگ کہلاتے ہیں، یعنی اسرائیل اور کلیسیا۔ نظریہ ادواریات کے حامیوں نے ہمیشہ ہی اس بات پر اپنا پختہ ایمان رکھا ہے کہ نجات ہمیشہ ہی صرف ایمان کی بدولت خدا کے فضل کے وسیلے سے ملتی ہے، یعنی پرانے عہد نامے میں خدا باپ پر ایمان اور نئے عہد نامے میں خدا بیٹے پر ایمان کے وسیلے۔ نظریہ ادواریات کے حامیوں کا ماننا ہے کہ خدا کے منصوبے میں کلیسیا نے اسرائیل قوم کی جگہ نہیں لی اور پرانے عہد نامے کے جو وعدے خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے تھے وہ کلیسیا کو منتقل نہیں ہو گئے۔
इस नजरिए के हामियों का मानना है कि पुराने अहदनामे में खुदा ने जो वादे इसराइल कौम के साथ किए थे, जैसे कि ज़मीन, बहुत सारी औलाद और दीगर बहुत सारी बरकत, उनमें से जो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए वो हतमी तौर पर उस 1000 साला बादशाही के दौरान पूरे होंगे, जिसका जिक्र मुकाशफा 20 बाब में किया गया है। नजरिया अदवारियत के हामियों का मानना है कि जिस तरह इस दौर में खुदा अपनी ज्यादातर तवज्जो कलीसिया पर मरकूज किए हुए है, इसी तरह वो एक बार फिर अपनी ज्यादातर तवज्जो इसराइल कौम पर मरकूज करेगा। नजरिया अदवारियत के हामियों के मुताबिक पूरी बाइबल के सारे वक्त को 7 अदवार में तकसीम किया गया है या तरतीब दिया गया है, और वो 7 अदवार कुछ इस तरह से हैं: दौरे मसूमियत, शऊरी दौर, इंसानी हुक्मरानी का दौर, वादे का दौर, शरीयत का दौर, फजल का दौर और 1000 साला बादशाही का दौर। एक बार फिर हमें यह जानने की जरूरत है कि ये अदवार या अदवार की तकसीम नजात का रास्ता या वसीला नहीं, बल्कि इस नजरिए के हामियों के मुताबिक ये वो तरीकाकार हैं जिनके वसीले खुदा इंसानों के साथ अपने मामलात को सरअंजाम देता है। हर एक दौर में उस तरीकाकार की पहचान लाजमी तौर पर शामिल की गई है जो ये जाहिर करती है कि खुदा ने उस दौर में हो गुजरने वाले लोगों के साथ कैसे काम किया। इस तरीकाकार के मशमूलात में एक ख़ास जिम्मेदारी, एक नाकामी, एक अदालत, आगे बढ़ने का फजल शामिल होता है। नजरिया अदवारियत की रूह से खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद 1000 साला बादशाही से पहले होगी और कलीसिया अजीम मुसीबत से पहले उठा ली जाएगी। बस इस सब का खुलासा ये है कि नजरिया अदवारियत वो अलाहियाती निज़ाम है जो बाइबल मुकद्दस, बिलखसूस उसमें पाई जाने वाली नबूवतों के लफ्जी और लुग़वी मानी और तफसीर पर जोर देता है, इसराइल और कलीसिया के दरमियान वाज़िया तौर पर फ़र्क होने को मानता है और बाइबल मुकद्दस को और उसके तमाम वक्त को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करता या तरतीब देता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।